إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 17 جمادی الاول 1447 کے مطابق 7 نومبر سن 2025 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو مسجد شریف حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آج کے اس خطبے کا موضوع ہے خود کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہمارے ماں باپ کو اور ہماری آل اولاد کو، ہمارے اعزاء اقارب دوست احباب کو، سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے اور سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آپ اور سب ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں انتہائی اخلاقی انحطاط اور زوال پایا جاتا ہے. لوگ جھنڈ کے جھنڈ، جوق در جوق بے راہ روی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کے اندر نیکی اور بدی کا جو فاصلہ تھا لوگوں کے اندر وہ مٹتا جا رہا ہے. حرام اور حلال کی سوجھ بوجھ بھی لوگوں نے رکھنا چھوڑ دیا ہے. آخر اس سماجی معاشرتی بگاڑ اور فساد کی وجہ اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس کا سبب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. کیا ہم بحیثیت مسلمان اپنا فرض اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے اور قرآن کریم میں اسی ذمہ داری کو نبھانے کی پاداش میں شرط پر بنیاد پر خیر امت کا لقب اور خطاب عطا فرمایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟
لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کی خیر اور بھلائی، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سچا اور پکا ایمان رکھو۔ کیا ہم یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں؟ ہمارا مسلم معاشرہ، ہم تمام مسلمان، خواہ کسی بھی فرقے، حالانکہ اسلام فرقے ورقے کا نام نہیں ہے، جماعت اور گروہ کا نام نہیں ہے، لیکن شیطان نے ہمیں ٹکڑیوں میں بانٹ کے، پیٹ کر کے ہم کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا اور بے حس بھی بنا دیا۔ ہم بے حس بھی ہو چکے ہیں، بے حیائی کی آخری مرحلوں میں جی رہے ہیں۔ ہمیں کوئی احساس نہیں رہا کہ دین اسلام کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ نے ہمیں کن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ احساس بھی ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے جو اپنے ماتحت، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال، ہماری اولاد، کیا ہمارے یہ تابع دار ہیں؟ کیا ہم انہیں صحیح راستہ بتلا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے حقوق اور فرائض ان کے ساتھ ادا کر رہے ہیں؟ اولاد کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، بیوی کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، ماں بہن بیٹیوں کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، کیا ہم وہ اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارا دین اسلام ہے جو اپنے اندر ایک بہترین سسٹم رکھتا ہے، ایک مکمل نظام حیات رکھتا ہے۔ اس میں ہر طبقے کے متعلق ہدایات موجود ہیں، رہنمائیاں موجود ہیں۔ بیوی کو اس کے فرائض کے تعلق سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر وضاحت کری، شوہر کو اس کے تعلق کے، اس کے حقوق کے تعلق سے، اس کے مقام اور رتبے کو وضاحت کے ساتھ، جو طبقہ شوہروں کا ہے اس کو بھی بیان کیا، عورتوں کو جو طبقہ ہے ان کے حقوق کو بیان کیے، حکومتوں کے جو طبقے ہیں انہیں کیا کرنا ہے اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اللہ نے وہ بھی بیان کیا، عوام کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے وہ بھی بیان کیا۔ غلط کی اسلام کے اندر تاجر ہیں تو ان کے لیے بھی آداب موجود ہیں، بزنس مین ہیں ان کے لیے بھی آداب موجود ہیں، امام ہیں تو ان کے لیے بھی، مفتی ہیں تو ان کے لیے بھی، علامہ ہیں تو ان کے لیے بھی، مؤذن ہیں تو ان کے لیے بھی، غرض ہر فرد، یعنی کسان ہے، زراعت پیشہ ہے، ہر طبقے کے لیے اصول موجود ہیں، سسٹم موجود ہیں، قانون موجود ہیں، قاعدے موجود ہیں۔ اگر ہم ان راہوں کے اوپر چلیں، اگر ہم ان طریقوں کو اپنائیں اور ان اصولوں پر چلیں تو اللہ کی قسم یہ دنیا جنت کا گہوارہ بن سکتی ہے، اس دنیا کے فتن و فساد ختم ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو فریضہ ہے، ہم بحیثیت مسلمان، ہر انسان، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کرسچن ہو یا کسی بھی کسے باشد، کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، بحیثیت مسلمان ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو اللہ کی قسم ہم جہاں بھی رہیں، چاہے بھارت کے اندر رہیں، چاہے امریکہ کے اندر رہیں، چائنا، جاپان، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، اگر ہم اپنے اسلام کو فالو کریں، ہم اپنے نبی کی بتائی ہوئی راہوں کے اوپر چلیں تو دنیا کے اندر ہم رہنما بنیں گے، قائد بنیں گے، لیڈر بنیں گے اور لیڈ کریں گے ہم پوری امت کو۔ دنیا ہمارے سامنے جھک کر ہمارا سلام کرے گی، دنیا ہمیں اپنا قائد اور رہنما مانے گی۔ آج دنیا ہمیں صرف ایک اسٹامپ پیپر کی ایک مہر سمجھتی ہے کہ آپ ووٹ دے کر کے اس کو قائد بنا دیں، آپ ووٹ دے کر کے اس کو رہنما بنا دیں، آپ اس کو اپنے سروں پر بٹھا لیں۔ ہم اسی لیے آج یہ رہ گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خوبیاں، ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کے ہم نافرمان ہو چکے ہیں۔ جبکہ مسلمان ہونے کا مطلب یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیں، اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکائیں، اللہ تمام کائنات کی گردنوں کو آپ کے سامنے جھکا دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ آخر آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو فتن و فساد، ہماری جو حالت ہے، جو برے سے برے، بدتر سے بدتر حالات ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول غیر اسلامی کیوں ہے؟ ہمارے سماج کا ماحول غیر دینی کیوں ہے؟ ہمارے خاندان کا شیرازہ کیوں بکھرا ہوا ہے؟ کیوں بھائی میں لڑائی ہے؟ کیوں آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بھائی اور بہنوں کے اندر عداوت اور بغض اور کینے موجود ہیں؟ ہمارا معاشرہ اصلاح کی شاہراہ پر آج کیوں نہیں چل رہا ہے؟ عزیزان گرامی،
آئیے غور کریں اور اس کا سبب جانیں اور اس کا حل بھی ڈھونڈیں۔ میں ایک سبب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، وہ سبب یہ ہے کہ دین سے دوری۔ آج دین سے ہم دور ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ اصلاح معاشرے اور سماج اور آل اولاد کی تربیت کے جو پیغمبرانہ اصول ہیں، جو پیغمبرانہ تربیت کے طریقے اور قاعدے ہیں اور قرآنی جو ضابطے ہیں، آج وہ تمام ضابطے، وہ تمام اصول ہمارے سامنے سے اوجھل ہیں، منحرف ہو چکے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جمعے کے خطبات میں آپ کو ہر بات بتائی جاتی ہے، اللہ ہے کہ اگر کوئی اپنی قصور علمی، اپنی کم علمی اور نادانی کی وجہ سے ٹائم پاس کے لیے خطبے کو ایک رسم سمجھے، میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن واقعی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مدد مگر رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے خطبہ جمعہ اسی لیے فرض کیا تھا، واجب کیا تھا، اور 4 رکعت کے بجائے جمعے کے دن 2 رکعت آپ کے اوپر اسی لیے فرض کیے تاکہ آپ کی تربیت ہو، آپ کے قلوب اور آپ کے اذہان کی تطہیر ہو، گناہوں، معصیتوں، نافرمانیوں کی نشاندہی ہو، کہ یہ گناہ اس سے بچنے کے لیے تذکیر ہو اور ترغیب ہو، ڈرایا جائے، ترغیب ہو، جنت کی رغبت دلائی جائے، سماج کے اندر بگڑے اور سسٹموں کو صحیح کرنے کی، ملک کے اندر رہنمائی کے لیے، قاعدے اور قانون بتانے کے لیے اس منبر کو استعمال کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم بہت دور اس سے ہو چکے ہیں۔ بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم مل جل کر کے اللہ کے اس دین کو دنیا آگے لے جائیں۔ افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے اندر دیندار طبقے موجود ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، نماز روزے کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا اپنا ذاتی کام ہے، اسے اپنا ذاتی کام سمجھتے ہیں۔ بازو میں کیا ہو رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، ڈیک بج رہے ہیں، بازو والا مسجد کے اندر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، نماز بیوی پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے، اولاد مسجدوں کے اندر حاضری ہو، مسجدوں کے اندر ہماری نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کسی کو کوئی بات بتا دی بس بات ختم۔ ہم نے اپنی ذمہ داری خود بھی، جو نماز روزے کے پابند ہیں وہ خود بھی اس بات کا اس کا اہتمام نہیں کرتے اور اس سے دور ہیں۔ اسلامی تعلیمات نے انسان پر، یاد رکھیے، صرف اپنی ہی اصلاح کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی ذمہ داری، اپنے معاشرے اور سماج کی بھی اصلاح، اپنے اولاد کی، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے خاندان کو راہ راست پر لانے کا فریضہ گھر کے سربراہ کو، گھر کے بڑے کو یہ اللہ نے سونپی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اسی لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والے ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آپ نے آج تک وہ آگ دیکھی جو لکڑیاں جلاتی ہے، لیکن یہ وہ جہنم کی وہ آگ ہے جو انسانوں کو جلائے گی اور جو پتھروں کو جلا کے راکھ کرے گی، یہ وہ آگ ہے۔ بہرحال اس آگ کی تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ خود حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ تعلیم دی گئی، اور خود سید العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ فریضہ اپنے اہل و عیال کی تربیت کا سب سے پہلی جو تبلیغی جو حکم آیا، سب سے پہلا جو تبلیغی حکم آیا، سب سے پہلا جو اپنے نبی کو اللہ نے دعوت کا جو میسج دیا، وہ یہی تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ قریبی جو آپ کے ہیں، عیسیٰ قارب ہیں۔ نبی کریم نے جب یہ فرمان اللہ کا سنا تو آپ نے فوراً بنو مطلب کے تمام لوگوں کو جمع کیا، دعوت دی، کھانا کھلایا۔ کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد آپ نے ایک بہترین خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، میرے بنو مطلب کے لوگوں، بنو عبد المطلب کے لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے طرف اللہ سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کی طرف سے تمہارے حق میں کوئی اختیار مجھے تو حاصل نہیں ہے، تم میرے مال میں سے جتنا چاہو مجھ سے لے لو، اللہ کی قسم جو چیز میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں
اگر تم اس چیز کو اپنا لو اور اس چیز کو اپنے گلے میں ڈال لو تو پوری عرب و عجم کے تم مالک بنا دیے جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اور یہ وہ پیغام، یہ وہ دعوت ہے جو اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجی ہے. مجھے عرب میں کوئی ایسا جوان معلوم نہیں جو اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر کوئی چیز لایا ہو. میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر اور دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کو اس کی طرف دعوت دوں. تو بتاؤ تم میں کون ہے جو اس کام میں میرے ہاتھ کو مضبوط کرے اور اس کے نتیجے میں میرا بھائی بن جائے. تمہیں میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لو، میری دولت میں سے جو لینا ہے لے لو، میں تمہیں اس کا اختیار دیتا ہوں، لے لو، لیکن اس دعوت کو قبول کرو جو میں لے کر کے آیا ہوں. اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی اور اپنے آل اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے گھر کے سربراہ کو مخاطب فرمایا. گھر کا جو قائد ہے، گھر کا جو بڑا ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ دادا ہو، چاہے بڑا بھائی ہو، اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ خود بھی عذاب جہنم سے بچو، اور تربیت، اور جو تمہاری تربیت میں ہے اور جو تمہاری کفالت میں ہیں، جو بچے ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں جو رہتے، انہیں بھی اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو. چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم خود تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں اللہ کے فرمان پر عمل کر کے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اسے رک کر کے، لیکن اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو ہم کیسے بچائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے تم وہ باتیں کرو اور عمل کرو، اور اپنے بچوں کو بھی ان باتوں کے عمل کرنے کا حکم دو. اور جن باتوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے، منع کیا ہے کہ وہ نہ کرو، تو خود بھی اور اپنے آل اولاد کو بھی جس طرح خود بچتے ہو ان کو بھی اس جہنم سے منع کرو، اس نافرمانی کرنے سے اپنے اہل و عیال کو بھی منع کرو کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اہل علم حضرات فقہا نے اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو بے حیائی سے، بے شرمی سے، اللہ کی نافرمانی سے، رب کی نافرمانی سے، شرک سے، بدعات سے، حرام سے، تو جملہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے جو آتے ہیں، عزیزان گرامی، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ گھر کا سربراہ ان کو منع کرے، ان کو ڈانٹے، ان کو حلال و حرام کی تمیز دے، ان کو احکام سکھائے، ان کے لیے باقاعدے ایسے حلقے یا ایسے ادارے یا ایسی جگہیں متعین کرے جہاں پر کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، حلال اور حرام کو سمجھیں، شرک اور بدعت کو جانیں، توحید و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام کے جملہ امور کی تعلیم دی جائے جہاں، اور انہیں عمل کرانے کی کوشش کی جائے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا 1 صاع یعنی تقریباً 3 کلو اناج صدقہ کرنے کے برابر ہے. 3 کلو یعنی اگر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے نماز پڑھو، 3 کلو صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. اب بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، تربیت کر رہے ہیں آپ اپنے اہل و عیال کو، 3 کلو صدقہ کرنے کا اجر و ثواب، یعنی وہ ثواب جو صدقہ کرنے کا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو اس چیز سے زیادہ بہترین تحفہ نہیں دیا، عطیہ نہیں دیا. کس چیز سے؟ ادب سکھلانے سے. اپنے بچوں کو ادب سکھلاؤ، تمیز سکھلاؤ، ان کو شعور دو، ان کو سمجھاؤ اسلام، اللہ، ادب، احترام، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی. اس سے بہتر تحفہ کوئی موٹر سائیکل نہیں، کوئی کار نہیں، کوئی ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہیں، نہ کوئی ٹور، نہ کچھ. اس سے بہتر تحفہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو نہیں دیا جو ادب کا تحفہ ہے، احترام کا. تو ان دونوں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم و تربیت پر کتنا زور دیا ہے، اور ان کی تعلیم و تربیت اور ادب سکھانے کو صدقہ اور خیرات کرنے سے افضل قرار دیا ہے، جسے ہمیں اپنے سمجھنا چاہیے. اور جب اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ والدین کے لیے سکون قلب اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنیں گے، اور سماج اور معاشرے کے اندر نیک نامی کی خوشبوئیں بکھریں گی، اور ماں باپ کے لیے نیک نامی کا باعث اور سبب بنیں گے.
بعض حضرات یہ عذر کرتے ہیں ہم کیا کریں، اولاد کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہماری بات نہیں مانتا، ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی، ہم اس کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ جو ہے نہیں سمجھ رہی۔ عزیزان گرامی، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے نیک نیتی، دل سوزی اور اپنے دل سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر آپ کا بچہ لیٹا ہوا ہو، سویا ہوا ہو، غافل ہو، آپ کی بیوی سوئی ہوئی ہو، غافل ہو اور بلینکٹ اوڑھے ہوئے ہو یا کمرے میں ہو اور گھر میں آگ لگ جائے، شارٹ سرکٹ ہو جائے، تو آپ ایسے ہی چھوڑ دو گے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو کہ جلنے دو، جل کے ختم ہو جانے دو، یا اسے بچانے کی کوشش کرو گے؟ ہر ممکن کوشش کریں گے، اڑوس پڑوس کو چلائیں گے، خود بھی کودنے کی کوشش کریں گے کہ اپنے بچے کو ہم نکال لیں، اپنی اولاد کو نکال لیں ہم۔ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے مفتی، ان سے رات کے 2 ڈھائی 3 بجے ایک عورت نے فون کیا، اس نے کہا شیخ میں اپنے اولاد کو، میں اپنے بیٹے کو نماز کے لیے ہمیشہ جگاتی ہوں، ہمیشہ، لیکن وہ نہیں اٹھتا ہے، میں ہار چکی ہوں، میں کیا کروں؟ میرا دل کہتا ہے اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں۔ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ نے اسے مثال دے کے بتایا کہ بہن اگر تیرا بیٹا کمبل اوڑھ کے سو رہا ہے، اے سی کے اندر اس میں آگ لگ گئی اور تجھے پتا چلا کہ تیرے بیٹے کے اوپر جو کمبل ہے اس آگ سے دھواں ہو رہا ہے، وہ کمبل، وہ بلینکٹ جل رہی ہے، تو کیا تو اپنی اولاد کو اسی بلینکٹ کے اندر چھوڑ دے گی؟ اس نے کہا نہیں، میں تو داخل ہوں گی اور اس کو بلینکٹ کو کھینچ کر اس سے جدا کر دوں گی، اسے دور پھینک دوں گی تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ تو شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بالکل جو لوگ نماز کے وقت سوتے ہیں بلینکٹ اوڑھ کر یا کمروں میں چادریں اوڑھ کر، وہ جہنم کی چادر ان کے اوپر جل رہی ہے، تیری اولاد بھی، تیرا بیٹا بھی جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اسے فوری طور پر جگاؤ، اس کو پانی کے چھینٹے مارو، اس کو اٹھا کر کے کھڑا کرو، اس کو زبردستی لے جا کر واش روم میں یا واش بیسن کے بعد کھڑا کر کے اور اس کو نماز پڑھنے کی تقریر کو دوڑاؤ وہاں سے تاکہ وہ نماز پڑھے۔ یہ جگر، یہ دل سوزی ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے، تب اولاد سدھرتی ہے، تب گھر سدھرتا ہے، اللہ کی رحمتیں آتی، برکتیں آتی۔ جناب جب خود ہی خراٹے لے کے سوئے رہیں گے، جب خود کو ہی فکر نہیں رہے گی نماز کی، جب خود کو ہی فکر نہیں گی حلال کی، جب خود کو ہی فکر نہیں گی، تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ جناب علی ختم معاملہ وہی ختم ہو جائے گا، اور اولاد کس طرح سے سدھرے گی اور کس طرح سے راہ راست پہ آئے گی۔ عزیزان گرامی، اگر آپ نے تھوڑی بہت بھی کوشش کر لی تو اللہ اس کے اندر برکت دے گا، اور اگر آپ نے کوشش نہیں تو گویا کہ اولاد ہاتھ سے جائے گی، اور اس طرح سے سماج کے اندر برائی اور کیا کہتے ہیں فساد ہی فساد پیدا ہوگا، جیسا کہ آج پیدا ہو چکا ہے۔ اولاد کی تربیت اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کیا کیجیے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے روئیے، گڑگڑائیے کہ اللہ میری اولاد کو، میرے بیوی بچوں کو اے اللہ میرے اوپر مہربان کر دے، انہیں تیرا اپنا فرمانبردار بنا دے، انہیں اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور جب ایک فرد اپنی اصلاح کی طرف پوری توجہ مبذول کرے گا تو اس سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا، اور جب ایک معاشرہ صحیح راہ پر چلنا شروع کرے گا تو ایک علاقہ، ایک شہر صحیح ہو جائے گا، اور جب ایک شہر صحیح ہوگا تو اس کے اثرات ملک کے اوپر بھی صحیح پیدا ہوں گے، اور ملک جو ہے یہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہمارا آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، اور اللہ رب العزت ہمارا حساب و کتاب لے گا۔ اس لیے اس عقیدے کے ساتھ ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی نیک بنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، خود کو بھی جہنم سے بچائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے، اللہ نے اسی لیے فرمایا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو، آپ تو اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں نا، چلو ٹھیک ہے، اولاد کو نہیں بچا سکتے، بیوی کو نہیں بچا سکتے، بھائی کو نہیں بچا سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہو نا آپ، تو کوشش تو کریں آپ دوسروں کے لیے، لیکن پہلے خود کو، بولو، پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اور خود کو بچاؤ اور دوسروں کے لیے کوشش کرو۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن کوئی تمہارے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ نے فرمایا اس دن بھائی سے دور بھاگے گا، نیکی مانگنے جاؤ گے، ایک نیکی دے دو میں جنت میں چڑھ، وہ کہے گا مجھے ایک نیکی دے دو میں جنت میں چڑھ۔ اللہ کی قسم، آج جس اولاد کے لیے، جس بیوی کے لیے، جس بچے کے لیے ہم حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے، ہم چوریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوتیں دیتے، کرپشن کر کے معاشرے اور سماج کے اندر فساد، ایک دوسرے کے زمین اور جائیداد اور پلاٹوں کے اوپر جھوٹ بول کر مقدمے دائر کر کے قبضہ کرتے ہیں،
رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اور جب آگ جہنم کی دیکھے گا بندہ، یہ آج جو بڑی بڑی بلڈنگوں کے اوپر ناچ کر رہے ہو، بڑے بڑی گاڑیوں کے اوپر چمکدار گھوم رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے حلال کا ہے حرام، پتہ ہے حرام خوریوں سے لکھتے ذالک فضل اللہ ھذا من فضل ربی۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کوئی جس اولاد کو ایئر کنڈیشن کے لیے آپ نے رشوتیں کھائی ہیں، جس اولاد کا گھر بنانے کے لیے آپ نے ایک دوسرے کے گھر پہ قبضہ کیا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ حرام ہے لیکن تم اس کے اندر ڈوب چکے ہو، قیامت کے دن اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں تمہیں نہ تمہاری بیوی بچائے گی، نہ تمہاری آل اولاد، نہ تمہارا بھائی، نہ تمہارا باپ، نہ تمہاری بیٹی، کوئی بھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولا يسأل حمیم حمیم، یہ جو سگے لنگوٹیا یار دوست جو بیٹھ کر ہوٹلوں میں یا گھروں میں دعوتیں چائے سب اڑاتے ہو، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ گرم لنگوٹیا یار بھی تم کو نہیں پوچھے گا۔ لا یسأل، تمہیں دیکھ کے آنکھ پھیر کر کے چلا جائے، پوچھے گا بھی نہیں۔ جی جناب علی، یبصرونہم، دوست بالکل روبرو ہوگا، ایسا نہیں کہ کہیں ادھر ادھر ہوگا آپ ڈھونڈو گے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں دکھایا جائے گا یہ تیرا لنگوٹیا یار تھا، اس کے لیے حرام کیا، اس کے لیے نافرمانی کی، اس کے لیے چوریاں کری، ایک دوسرے کی زمین و جائیداد ڈاکو ڈالے، گاڑیاں توڑی اور پتہ نہیں کیا کیا جتنے بھی جرائم ہیں، اس کے لیے تم نے کیا۔ یبصرونہم، دکھایا جائے گا ان کو، آمنے سامنے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی بہ من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ اللہ اکبر، بہت سخت آیت ہے، بہت سخت آیت ہے، بہت سخت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ دن قیامت کا ہوگا جب دوست کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ یہی نہیں بلکہ مجرم جو ہیں دنیا میں جو وائٹ کالر بنے پھرتے ہیں، وائٹ کالر مجرم، وہ چاہے گا جہنم کو دیکھنے کے بعد کہ ہے یہ جہنم، اے اللہ یہ میرا بھائی بیٹا ہے، اس کو جھونک دے، یہ میری بیوی جھونک دے، یہ میری بہن، یہ میرا بھائی، اس کے اے اللہ میری دولت، میری جائیداد، میری پراپرٹی سب لے لے، ایون میرے بال بچوں کو بھی یہ لے لے، جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے جنت دے دے۔ ہر ایک ایسے ہی بیوی چاہے گی، ایسے ہی بیٹا بھی چاہے گا، ایسے ہی بھائی بھی چاہے گا، میرے باپ کو، میرے ماں کو ڈال دو جہنم میں، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ ہے سوچ لو، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ دنیا تک بس ختم۔ اس کے بعد پھر کس کے لیے تم مر رہے ہو؟ آج معاشرے کے اندر بگاڑ فساد کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم حرام خور ہو چکے ہیں، چور ہو چکے ہیں، جھوٹے ہو چکے ہیں، مکار، عیار، اس کو ہم سیاست کہتے ہیں، اس کو ہم چالاکی کہتے ہیں، ہوشیاری کہتے ہیں۔ یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ ایک دن مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ دین بیزاری سے فساد پیدا ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے فرمایا یہ جو فتنہ و فساد دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے میں نے نہیں کیا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی شرارتیں ہیں، تمہاری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ہوا، اور یقینی بات ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، مختصر یہ کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، آغاز کریں، شروعات کریں اپنے گھر سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، پہلے خود سے، خود نمازی بنیں، خود سچے بنیں، خود دین کی فکر ہو، اپنے گھروں کے اندر اہل علم کی مجلسیں منعقد کریں، علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر، پاک علماء حق ہے، برے علماء دجالین مکارین نہیں، ہرگز نہیں، نیک علماء صالح حلال خور ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنے گھروں میں ان سے دوستی کرائیں، ملائیں بٹھائیں، ان کی عزت تکریم کریں، ان سے درس لیں، حلال و حرام سیکھیں، تمام سب چیزیں یہ ہمارے اوپر جو ضروری ہیں۔ انشاءاللہ گھر بھی سدھرے گا، معاشرہ بھی سدھرے گا، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں سماج بھی سدھرے گا، ملک بھی سدھرے گا، اور اس طرح سے ہم امن و سلامتی کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہیں گے۔ آج کے اس درس کا، آج کے اس خطبے کا یہی میسج
اور یہی پیغام ہے کہ خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے بال بچوں کی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔